ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، مچی ہے دھوم پیمبر کی آمد آمد ہے، حبیب خالق اکبر کی آمد آمد ہے. کیا ہے سبز علم نصب بام کعبہ پر، کیا ہے سبز نصب کیا ہے سبز علم نصب بام کعبہ پر، کہ دونوں جہاں کے سرور کی آمد آمد ہے. نہ کیوں ہو نور سے تبدیل کفر کی ظلمت، خدا کے ماہ منور کی آمد آمد ہے. ہے جبرائیل کو حکم خدا کی خبر کر دے، ہے جبرائیل کو حکم خدا کی خبر کر دے، کہ آج حق کے پیمبر کی آمد آمد ہے. خوشی کے جوش میں ہیں بلبلیں بھی نغمہ کناں، خوشی کے جوش میں ہیں بلبلیں بھی نغمہ کناں، چمن میں آج گلے تر کی آمد آمد ہے. دو زانو ہو کے ادب سے پڑھو صلاۃ و سلام، عزیز و خلق کے رہبر کی آمد آمد ہے. جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہوں اہل سنت، جمیل قادری کہہ دے کھڑے ہوں اہل سنت، ہمارے حامی و یاور کی آمد آمد ہے، ہمارے حامی و یاور کی آمد آمد ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے. کچھ پیغام حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خالق کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان میں بھیجا. ان کے آنے کا مقصد ان کی فرما برداری ہے، ان کے آنے کا مقصد ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے. اور جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. تو ڈریں وہ جو رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. کس بات سے ڈریں؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا دردناک عذاب پہنچے. یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں یہاں فتنے سے مراد یہ ہے کہ تم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں تکلیفوں میں ڈالا جائے گا، تمہیں قتل کیا جائے گا. آج دیکھ لیں کیا یہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ آج یہ حالات ہمارے ساتھ ہیں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنانا ہے، اور ہمیں یہ کہنا ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں منانا یقیناً ہم سنی نہیں منائیں گے تو کون منائے گا، لیکن کم سے کم ان کے آنے کا مقصد تو اپنی زندگی میں رکھو.
یقیناً ان کے آنے کی خوشی ہم مناتے ہیں اور ہمارے آقا علیہ السلام اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن ذرا دوسرا پہلو تو دیکھو، جس مقصد سے وہ تشریف لے کر کے آئے، جس رب کی بارگاہ تک وہ پہنچانے کے لیے آئے، اگر آپ اس رب کی بارگاہ تک نہ پہنچے تو کیا یہ ان کو تکلیف نہیں دے گا؟ بتائیں، اس خوشی کے موقع پر کیا کوئی ایسا کام ہم کر سکتے ہیں جو ان کی تکلیف کا ذریعہ بن جائے اور ان کے لیے جو ہے دکھ کا اور درد کا ذریعہ بنے؟ کوئی بھی عاشق رسول اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں جس نبی کو خوش کرنا چاہتا ہوں، جن کے آنے کی خوشیاں منا رہا ہوں، میرے کسی کام سے وہ ناراض ہو جائیں یا میرے کسی کام سے وہ ناخوش ہو جائیں، یہ کوئی نہیں چاہے گا۔ لہٰذا میرے عزیزو، اپنی زندگی کے اندر ہمیں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف محبت رسول کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف طریقہ ان لوگوں کا ہم نے اپنایا جو راتوں دن حضور کو گالیاں دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جن لوگوں کے طریقوں پر چلتے ہوئے ہم داڑھیاں چلا کر کے پھینک رہے ہیں، کیا یہ داڑھیاں چلانا ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جو آج حضور کو گالیاں دے رہے ہیں، حضور کے خاکے بنا رہے ہیں؟ ایک طرف ہم ان کے بائیکاٹ، ان کے جو ہے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرتے ہیں، کیا صرف پروڈکٹس کے بائیکاٹ کر دینے سے عشق رسول کا اظہار ہو جائے گا؟ ہم اگر ان کے خلاف پروٹیسٹ کر لیں تو کیا صرف یہ عشق رسول ہو جائے گا؟ ایک طرف تو ہم ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کر رہے ہیں، ایک طرف ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف طریقہ تو انہیں کا اپنایا ہوا ہے نا۔ داڑھی چھلا کر کے، کٹا کر کے پھینکنا، یہ طریقہ کس کا؟ یہ ہمارے نبی کا نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کون سا ایسا عاشق رسول ہے جو نالے رسول کو، نالین مصطفیٰ کو اپنے سر پہ نہ رکھنا چاہے؟ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ نے انصاف کہاں تک کے کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں جو نالے پاک آ جائے اس کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں، اور یقیناً دینا چاہیے کہ وہ میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے کر کے آیا ہوا نالین ہے، لہٰذا ہم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے سر پہ اور اپنے جو ہے سینے پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس چیز کو حضور نے اپنے قدموں میں رکھا ہو وہ ہمارے سر کا تاج بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً لائق ہے۔ تو وہ داڑھی جسے حضور نے اپنے چہرے پہ سجایا ہو، کیا یہ انصاف ہے کہ اس کو کٹا کر کے ہم پھینکتے رہیں؟ جس کو حضور نے اپنے پاؤں میں رکھا ہو، مبارک قدموں میں رکھا ہو، ہم اس کو اپنے سر کا تاج بنانا پسند کرتے ہیں، لیکن جس داڑھی کو حضور نے اپنے چہرے پہ سجایا ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ آپ کا عشق رسول کیا یہ انصاف کرتا ہے کہ جسے حضور نے قدموں میں رکھا ہو اس کو ہم سر پہ رکھیں، اور جسے حضور نے اپنے چہرے پہ سجایا ہو ہم اس کو کٹا کر کے پھینکتے رہیں؟ اگر آپ کے اندر غیرت آ جائے اور اس محبوب کی محبت پکار کر کے کہے، میرے غلاموں یہ انصاف نہیں ہے، اگر میرے قدموں میں رہنے والے نالین کو تم اپنے سر پہ رکھتے ہو تو وہ داڑھی جسے میں نے اپنے چہرے پہ سجایا ہے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کو بھی سجاؤ۔ اگر یہ محبت رسول آپ کو اندر سے آواز دے دے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج سے ہمارے جن نوجوانوں کے دل سے بھی آواز آئے گی، وہ توبہ کر لے گا کہ جس طرح میں اپنے محبوب کے نالین کو سر پہ رکھنا چاہتا ہوں اسی طرح اپنے محبوب کی سنت کو میں چہرے پہ رکھنا چاہوں گا۔ یہ تصور کر لے وہ اپنے آپ کے اندر۔ اور ہمارے آج نوجوانوں کے اندر ایک بیماری آئی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر لاجک تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہم اپنائیں گے سنت کا، اس میں فائدہ کیا ہوگا، اس میں کامیابی کہاں تک کے ملے گی؟ اچھا، سنتوں کی جب بات آتی ہے تو ہمارا نوجوان کامیابی تلاش کرتا ہے۔ ڈانس کرتے ہو تو اس میں کبھی کامیابی کا تصور کیا کہ کامیابی کہاں تک ملے گی؟ شراب کتنے لوگ پیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نشہ کرتے ہیں، کبھی وہاں تصور کیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کے علاوہ بے شمار خرافات اور گناہ ہم کرتے ہیں، کبھی وہاں ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ لیکن جب سنت رسول پیش کیا جائے تو کہتے ہیں حضرت آج کے دور میں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ سے ڈرا اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہی کامیاب ہے، میرے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہی کامیاب ہے۔ لہٰذا ہم جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی بھی حضور سے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کام کا حکم دیا ہے، اس میں ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، کیوں کریں؟ یعنی صحابہ بس حضور کے کام کو دیکھا کرتے تھے، اب اس کام سے آگے کیا بنے گا یہ صحابہ کا مسلک تھا ہی نہیں۔ بس صحابہ کا مسلک تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا۔ جب ہم
تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کو عام طور پہ ہم کریں نا، لیکن صحابہ نے اس کو بھی کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ایک مرتبہ راستے میں سے جا رہے ہیں، راستے میں سے جاتے جاتے دیگر صحابہ بھی ہیں، ایک طرف مڑ کر کے چلے گئے۔ اب بتاؤ، مڑ کر کے جانا یہ کون سا سنت طریقہ ہوا؟ یہ کوئی طریقہ ہے کسی طرف مڑ کر کے چلے جائیں پھر واپس آ گئے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مڑ کر کے گئے؟ کہا ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام بھی جا رہے تھے، حضور کسی کام سے مڑ کر کے گئے تھے، مجھے تو کوئی کام نہیں تھا، لیکن وہ حضور کا مڑنا مجھے یاد تھا، لہٰذا میں نے مڑ کر کے اس طریقے پر عمل کیا ہے۔ مجھے بتائیے کون سا کوئی طریقہ تھا جس کا حکم دیا گیا ہو؟ لیکن صحابہ کی نگاہوں میں کتنی وہ ادائیں مصطفیٰ کی بسی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک درخت کے نیچے اپنا امامہ شریف درخت میں جو ہے پھنسایا، اور پھنسانے کے بعد پھر اسے کھولا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے امامہ پھنسایا درخت میں، پھر اسے کھولا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک مرتبہ میرے آقا گزر رہے تھے اور حضور جا رہے تھے، حضور کا امامہ درخت میں پھنس گیا تھا، بس میرے آقا کا امامہ درخت میں پھنسا اور حضور نے اپنا امامہ درخت سے نکالا تھا، وہ حضور نے نکالا تھا، وہ طریقہ مجھے یاد تھا، اب میرا امامہ تو پھنسا نہیں، میں نکالوں تو کیسے نکالوں؟ میں نکالنے والے طریقے پر عمل کروں تو کیسے کروں؟ میرا امامہ تو پھنسا نہیں، لہٰذا میں نے اس نکالنے والے طریقے پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنے امامے کو پھنسایا، اور اس کے بعد پھر اپنے آقا کے طریقے پر چلتے ہوئے میں نے اپنے امامے کو درخت سے نکالا ہے۔ یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا حال تھا۔ اس طرح سے بے شمار واقعات دیکھ لیں۔ حضرت ابو دردہ مسکرا کر کے بات کرتے، کسی نے کہا ابو دردہ مسکرا کر کے بات کرتے ہو، کوئی دیکھے گا تو پاگل کہے گا۔ آپ کی بیوی نے بھی کہا کہ ابو دردہ مسکرا کر کے باتیں کرتے ہو، کوئی دیکھے گا تو پاگل کہے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا والوں کی فکر نہیں ہے، میرے آقا مسکرا کر کے بات کرتے تھے، ابو دردہ انہی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا جو بھی میرے مدینے میں آئے پہلے 2 رکعت نماز میری مسجد میں پڑھ لے پھر گھر جائے۔ ایک صحابی ہیں، بڑے بوڑھے صحابی ہیں، کمزور صحابی ہیں، حضرت محمد ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے صحابی ہیں، رخصت ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کا مزاج تھا، صحابہ کا مسلک تھا، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو بھی ہو جائے بس ہمیں اپنے محبوب کی فرما برداری کرنی ہے۔ حضرت محمد ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ گھر آئے، اتفاق سے اکثر ان سے ایسا ہو جاتا تھا یہ بھول کر کے گھر چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد کافی تھکے ہوئے تھے، ایک تو بڑی عمر کے صحابی ہیں، پھر تھکاوٹ زیادہ ہے، اپنی چادر وغیرہ سب اتار کر کے رکھ دی، لیکن پھر خیال آیا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا جو میرے مدینے میں آئے پہلے میری مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے بعد اپنے گھر جائے۔ اب یہ خیال نہ کیا کہ میں تھکا ہوا ہوں لہٰذا میں چھوڑ دیتا ہوں، آج ہم فرض چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد ابن اسلم کو جیسے ہی خیال آیا اپنی چادر پہنی، کمزوری کے باوجود حضرت محمد ابن اسلم بارگاہ رسول میں گئے، مسجد نبوی کے اندر گئے، اور جانے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا۔ اس کے بعد فرماتے اب میرے دل کو سکون ملا ہے۔ آخر سکون کیوں نہ ملے؟ میرے نبی نے فرمایا جو میرے مدینے میں آئے پہلے میری مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ کیا مسئلہ لگا کے رکھا ہے سب لوگوں نے؟ اٹھنا بیٹھنا چالو رہتا ہے، بلا وجہ آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب۔ وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، وہیں بیٹھ جائیے، کاندھے پھلانگنا نہیں چاہیے جمعہ کے دن، وہیں بیٹھ جائیے۔ جب صفیں سیدھی کریں گے تو آپ آگے تشریف لائیے گا۔ کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں، دین پر عمل کرنا بھی ہمیں یا نہیں کرنا ہے؟ جمعہ کے دن کاندھے پھلانگنا کتنا سخت مسئلہ ہے معلوم ہے؟ گویا وہ جہنم کی طرف پل بنا کر کے جا رہا ہو۔ 50 مرتبہ بتایا جاتا ہے لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تو حضرت حضرت محمد ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ بڑی عمر کے صحابی، لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی شریف میں گئے اور آپ نے 2 رکعت نماز وہاں سے ادا کر کے آئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے موقع پر کہا کہ جاؤ کافروں کی خبر لے کر کے آؤ۔ یہ کافروں کی خبر لینے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ ابو سفیان بیٹھ کر کے آگ تاپ رہے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان اسلام نے لے کر کے آئے تھے۔ حضرت حذیفہ نے جب دیکھا کہ ابو سفیان اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو سوچا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے بدر کے اندر بھی ہمیں ستایا ہے اور دیگر موقع پر ہمیں تکلیفیں دی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تیر کو کمان میں لگا بھی دیا ہے، نشانہ بنانے جا رہے تھے، لیکن میرے آقا نے بھیجتے وقت میں کہا تھا حذیفہ خبردار، کسی کو ستانا مت، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی پر نشانہ نہ باندھنا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اکیلے بھی ہے، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، لیکن فوراً حکم رسول یاد آ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمان کو نیچے کر لیا کہ بھلے ہمارا دشمن ہے لیکن میرے نبی نے منع فرما دیا ہے، لہٰذا میں حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے، میرے آقا منبر پر تھے، کوئی مسجد میں کھڑا تھا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابھی گھر سے نکلے تھے، راستے میں پہنچے تھے، آواز وہاں تک پہنچی، وہیں بیٹھ گئے۔ جب دیر سے پہنچے آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کہاں رہ گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا تھا، راستے میں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے کسی اور کو کہا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہ لیا تھا، آپ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، ہم آپ کے غلام تھے، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے، لہٰذا آپ نے راستے میں ہی بیٹھ گئے، صرف حضور کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، جبکہ انہیں نہیں کہا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نظریہ یہ تھا بس حضور نے فرما دیا ہے، کیوں کہا ہے، کس کو کہا ہے، اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہ تھا۔ کیا آج یہ ہمارا طریقہ موجود ہے؟ کیا یہ آج ہمارے اندر سنت رسول اور ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جا رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اگر دیکھ لیں، میرے آقا نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو جو حضور نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، صحابہ نے بھی دیکھ کر کے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ میرے آقا نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو لیکن آپ نے پہنی نہیں، جب آپ نے نہیں پہنی تو سونے کی انگوٹھی بنوانے کے بعد میں کہا کہ میں اس کو پھینکتا ہوں، آج کے بعد میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ سارے صحابہ نے حضور کو دیکھ کر کے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی تو صحابہ نے کہا ہم بھی پھینکتے ہیں، آج کے بعد ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ آج مجھے بتاؤ شادی بیاہ کے موقع پر دولہا کو جو ہے سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اور کہنے کے بعد ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تم نے تھوڑی دیر کے لیے حرام کام کرنا پسند کر لیا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس تھوڑی دیر میں وہ کتنے ناراض ہو جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں میرے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی کامیابی کا جو ہے یہی مزاج تھا اور ان کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نگاہوں میں بس یہی بسا ہوا تھا، جو میرے آقا کریں گے میں وہی کروں گا۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، حضور نے دیکھا تو اسے نکال کر کے پھینک دیا، میرے آقا چلے گئے، صحابہ نے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے رکھ لیں، کسی کام میں آئے گا۔ تو جانتے اس صحابی نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں اس سونے کا فائدہ تھا، وہ کسی اور کام میں بھی آ سکتا تھا، لیکن اب اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ حضور نے اسے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے، میری انگلی سے حضور نے نکال کر کے پھینکا ہے، لہٰذا اب اس کا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو ہے نظریہ تھا حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن میں ہر بندہ عمل کر سکتا ہے، لیکن مجھے بتائیں کیا کوئی اپنے باپ کا سر بھی لا سکتا ہے؟ کوئی اپنے باپ کی گردن کاٹ سکتا ہے؟ ایک صحابی ہیں، 10-11 سال کے صحابی ہیں، حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10-11 سال کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ جو حکم دیں گے کروں گا۔ 10-11 سال کے صحابی ہیں، فرمایا رسول اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ جس کام کا حکم دیں گے میں وہ کروں گا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اپنے عاشقوں کا امتحان بھی لیتے ہیں، جب دیکھا کہ یہ 10-11 سال کے میرے عاشق ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو حکم دوں گا کریں گے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن اتار کر کے لاؤ، جاؤ اپنے باپ کی گردن اتار کر کے لاؤ۔ 10-11 سال کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا رسول اللہ باپ کی گردن مارنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، جیسے ہی حکم مصطفیٰ ہوا فوراً تیار ہو گئے، چلے بھی گئے تھوڑی دور۔ جب وہ چلے گئے میرے آقا نے بلا کر کے فرمایا میں رشتہ توڑنے نہیں رشتہ جوڑنے آیا ہوں، میں رشتہ توڑنے نہیں رشتہ جوڑنے آیا ہوں۔ یہ تو بس امتحان تھا تمہارا کہ تم نے ابھی دعویٰ کیا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آج رات ہم نے محفل میلاد منائی ہے، صبح حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، کیا ہمارے دل نے یہ وعدہ نہ کیا یا رسول اللہ آپ کو جو پسند ہے وہ کریں گے؟ لیکن ہمیں اپنے باپ کی گردن نہیں مارنی ہے، صرف ان کے طریقوں پہ عمل کرنا ہے۔
10-11 साल के सहाबी खड़े हो गए, कितना इश्क रसूल था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी मोहब्बत करते थे। कुछ दिनों के बाद में वो 10-11 साल के सहाबी बीमार हो गए। जब बीमार हो गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह शाम उनके घर जा रहे इयादत के लिए। एक मौके पर गए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके माँ बाप से कहा, मैं देख रहा हूं कि तलहा की जिंदगी के कुछ लम्हात बाकी हैं, तलहा की जिंदगी के कुछ लम्हात बाकी हैं, लिहाजा जब इनका इंतकाल हो जाए जल्दी दफन करना और जनाजा पढ़ाने के लिए मुझे बुलाना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम होने से पहले उनके घर से निकल गए। इत्तिफाक यूं देखिए, उधर हुजूर निकले, उधर सूरज डूबा और हजरत तलहा का इंतकाल हो गया। तलहा के इंतकाल से पहले घर वालों ने कहा कि हुजूर ने ऐसा ऐसा कहा है, तुम्हें जल्दी दफन करना है और हुजूर को बुलाना है जनाजा पढ़ाने के लिए। हजरत तलहा ने कहा, हुजूर की एक बात पे अमल करना, मुझे जल्दी दफन कर देना, लेकिन खबरदार अगर रात में मेरा इंतकाल हो जाए तो हुजूर को नहीं बुलाना, हुजूर को नहीं बुलाना। आप जरा सोचे ना कि जो सहाबी बाप की गर्दन मारने तैयार हो जाए, क्या वो ये नहीं चाहेगा मेरे आका मेरा जनाजा पढ़ाएं? घर वालों ने पूछा कि आखिर बात क्या, तुम तो इतनी मोहब्बत करते हो। कहा, मोहब्बत तो करता हूं, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया, मैं जानता हूं मेरे घर का रास्ता जो है वो यहूदियों के गली से होकर के गुजरता है, जिस रास्ते से आते हैं ना वो यहूदियों की गली है। खुदा न खास्ता अगर रात में मेरे आका है और उनको कोई तकलीफ हो गई तो कयामत तक के मुसलमान यही कहेंगे, तलहा तेरी वजह से रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंची थी, तेरी वजह से रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंची थी। फरमाते हैं, मैं गवारा कर लूंगा कि जनाजा ना पढ़ाएं, लेकिन मुझे यह गवारा नहीं कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए। रात में इंतकाल हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम को बगैर बताए दफन कर दिया गया। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, क्या उन्हें इस बात की खबर ना होगी? सुबह पहुंचे, कहा तलहा का क्या हुआ? कहा हुजूर इंतकाल हो गया और जल्दी दफन कर दिया गया, आपको बुलाने से मना किया गया था। हुजूर इतना खुश हुए, कब्र पे गए और कब्र पे जाने के बाद आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मैं तलहा से राजी हूं, जब तलहा तुझसे मिले तो तू इस हाल में मेरे तलहा से मुलाकात कर कि तू इसे देख करके हंस रहा हो और ये तुझे देख करके हंस रहा हो, ये तुझे देख करके हंस रहा हो और तू इसे देख करके हंस रहा हो। अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराता हुआ जो है खुश होता हुआ हजरत तलहा से मुलाकात करे। कितना बड़ा इनाम हुजूर ने अता फरमाया है। मेरे अजीजों, हमने मिलाद मनाया और हम वहाबी नहीं, हम सुन्नी हैं, हम मिलाद नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज हमारे कितने नौजवान बच्चे मिलाद रसूल के मौके पर जुलूस निकालते हैं। बताओ, जिस नबी के नाम पे जुलूस निकाला है, कितने हमारे नौजवान बच्चे खाने की बेहुरमती करते हैं या नहीं करते हैं? खाने फेंकते हैं। लाख समझाया जाता है लेकिन हमारे बच्चों को जरा से भी इसकी खबर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और कितने जुलूस मुस्तफा के नाम पर जो है थिरकते हैं, डांस करते हैं और उछल कूद करते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, अगर आपको नहीं मानना है और आपको डांस ही करना है, उछल कूद करना है, खुदा के वास्ते जुलूस मुस्तफा के नाम पर ना करें। खुदा के वास्ते अल्लाह के रसूल के नाम पर ये सारी गंदगियां ना करें। जब तुम्हें कोई जुलूस मुस्तफा में नाचता हुआ देखता है तो यही कहता है, क्या इनके मुस्तफा का तरीका यही है? वो ये नहीं कहता ये तुम्हारे बाप ने सिखाया है, वो डायरेक्ट तुम्हारे आका पे उंगली उठाता है, तुम्हारे महबूब को निशाना बनाता है। क्या कोई सुन्नी मुसलमान ये चाहेगा कि उसके अमल की वजह से उसके महबूब को निशाना बनाया जाए? हरगिज नहीं चाहेगा। मेरे सारे नौजवान, खुदा के वास्ते, अब मैं सारी दुनिया में अपनी बात तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कम से कम मेरे इलाके के जो अजीज हैं, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, कम से कम वो ये तो कर सकते हैं कि कोई करे या ना करे, हमें ये अहद कर लेना है, अगर जुलूस हमारे आका के नाम का निकलेगा तो फिर हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। हमारे आका ने फरमाया, अनाज की इज्जत करो, हम लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे लेकिन अदब और एहतराम के साथ में। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं म्यूजिक और मौसीकी के आलात को तोड़ने के लिए आया हूं। मैं अपने आका के नाम पे जुलूस तो निकालूंगा लेकिन नात पढ़ते हुए निकालूंगा, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए निकालूंगा। मेरे नौजवानों, मैं इसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, खुदा के वास्ते अपने नबी के तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करने की कोशिश करो। अपने नबी के तरीके को, हमारे आका अलैहिस्सलाम के आने का मकसद यही है कि हुजूर की पैरवी की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। अगर उनकी फरमाबरदारी ना की तो याद रख लो, कल क़यामत के दिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, जो सुन्नत रसूल को छोड़ेगा कल क़यामत के दिन उसे मुजरिम बना करके रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। जिस दिन उन्होंने ही हमको बचाना है, उनके अलावा कोई नहीं बचाने वाला है। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। अगर सुन्नत रसूल छोड़ने की वजह से हम उनकी बारगाह में मुजरिम बना करके पेश किए जाए तो क्या फायदा महफिल मिलाद का, क्या फायदा जुलूसों का? इन महफिलों का, इन जुलूसों का तो फायदा यही है ना, मुस्तफा राजी रहे, है ना, वो राजी रहे,
وہ راضی رہے نا، ایک محفل بھی کامیاب ہے. وہ ناراض ہو جائیں تو ہزاروں محفلیں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی. سب کچھ ان کی رضا ہے. کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالی سب کو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.